لو میرج یا ارینج میرج، یہ سوال ہے انتخاب کے بارے میں، سلیکشن کرائٹیریا کے بارے میں، کہ میں نے کسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے تو اس کی بنیاد، اس رشتے کی بنیاد لو میرج کی بیسس پر ہوگی یا پھر ارینج میرج کی بنیاد ہوگی۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، اس کا لائف کا پرسپیکٹیو ہی نہیں پتا، تو کیسے میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور بڑی اچھی دلیلیں بھی رکھتے ہیں۔ لو میرج والے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور ویسٹرن دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک ایموشنل اور فزیکل تعلق رکھیں گے، اس کے بعد ہی بتا سکتے ہیں کہ ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ جو ارینج میرج والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرائٹیریا سلیکشن کا ہم نے اپنے ماں باپ کو دے دیا ہے، بڑوں کو دے دیا ہے، وہی ڈھونڈیں گے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، انہوں نے دنیا زیادہ اچھی دیکھی ہے اور وہ ہمارے لیے اچھا پارٹنر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کس طرح کرتے ہیں؟ لو میرج والے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام کی تمام سلیکشن اپنے بڑے اور ماں باپ کو دے دی، آپ امیچور ہیں، آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، جب لڑائی ہوگی تب بھی آپ اپنے ماں باپ سے پوچھیں گے، آپ ماماز بوائے بن جائیں گے، یہاں پر جب بھی کوئی ضرورت ہوگی اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھیں گے کہ اب کیا فیصلہ کروں۔ یہاں پر آپ ناخوش ہیں اپنی زندگی سے، اور زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کو صرف گھسیٹ رہے ہیں۔ اور ایک بڑی ایک اسٹرانگ دلیل دی جاتی ہے لو میرج والوں کی طرف سے کہ اگر آپ کے پارٹنر کو انڈیپینڈنٹ کر دیں فائنینشیل اور سوسائٹی کے پریشر سے، یعنی ان کے پاس پیسے بھی ہوں اور ان کے پاس سوسائٹی کا پریشر نہ ہو، ایک دن بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ جو ارینج میرج والے ہیں ان کی بھی دلیلیں بہت اچھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو میرج والوں کو کہ آپ نے تو دیکھ کے سلیکشن کی تھی، اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر کے لیا، اس کے ساتھ رہے، اس کو جانتے تھے پہلے سے، لیکن طلاقیں تو آپ کی بھی زیادہ ہیں، آپس میں آپ دونوں ہم سے زیادہ لڑتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ ناخوش ہیں، اور اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ ایک رومانٹک ٹائم جس کے ساتھ گزارا ہے اس کے ساتھ زندگی بھی گزرے گی، یہ کسی اچھے رشتے کی بیسس نہیں ہو سکتا۔ کسی حد تک یہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ آپ کو ایک رشتے میں لے کے آتا ہے، آپ کی باڈی نیڈز کے لحاظ سے، سوسائٹی کی نیڈز کے لحاظ سے، اور ایک ماں باپ یا معاشرے کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے۔ لیکن یہاں پر اس وقت سے آگے کیسے جانا ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزرے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کے ساتھ تبدیلیاں کیا کیا کی۔ اچھا رشتہ گزارنے کے لیے خالی سلیکشن اچھی نہیں چاہیے ہوتی ہے، آپ نے کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں، سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں، درگزر کرنا ہوتا ہے، معاف کرنا ہوتا ہے، بھلانا ہوتا ہے، درمیانی رستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، توجہ دینی ہوتی ہے، پیار دینا ہوتا ہے۔ یعنی اگلا جو سٹیپ ہے اس کا تعلق آپ کے سلیکشن کرائٹیریا سے بہت کم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میں نے سلیکشن غلط کی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کسی جگہ ایسے ہو، لیکن زیادہ تر جہاں پر جس سٹیپ میں آپ اپنے آپ کو اچھی میچورٹی دے سکتے ہیں، ایموشنلی طور پہ امپروو کر سکتے ہیں، یہ والا وقت آپ دونوں اچھا گزار سکتے ہیں، اپنے لحاظ سے اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ سمجھیں کہ میں نے، کیونکہ ماں باپ نے میری سلیکشن کی ہے اور انہوں نے میرے لیے کچھ اچھا سلیکٹ نہیں کیا، اور اس وجہ سے آپ وکٹم بلیمنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے آپ کے پاس، اس میں آپ ماں باپ بن رہے ہیں، یعنی پیرنٹ ہوڈ والی جو فیلنگ ہے، رسپانسبلٹیز آ رہی ہیں، آپ کی ایج تبدیل ہو رہی ہے، آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ تبدیل ہو رہی ہے، آپ کے ہارمونس تبدیل ہو رہے ہیں، یہ والی ایج آپ دونوں کی برابر ہی ہے اس اس لمحے سے گزرنے کے لیے، یعنی کہ یہاں پر آپ لو میرج سے آئے ہیں یا پھر آپ ارینج میرج سے آئے ہیں، اس حالات میں آپ دونوں ہی ایک ہی طرح کی سچویشن میں ہیں، یعنی یہاں پر آپ دونوں نے ہی اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے چینجز کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے اس کا ذمہ دار آپ لو میرج یا ارینج میرج کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہاں پر بہت مختلف قسم کا کرائٹیریا چاہیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ اچھا، اب سوسائٹی کے 3 مت ہیں، 3 غلط فہمی ہیں کہ جو لو میرج کر کے آیا ہے وہ تو خوشی رہ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ جو ارینج میرج والا ہے یہ فورس میرج ہے، یعنی کہ آپ کو زبردستی شادی میں ڈالا ہے۔ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، بہت ایک ہائبرڈ سٹرکچرز بھی ہیں جس کے اندر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ سلیکشن کر رہے ہیں، آپ کی اوپینین کیا ہے، پسند ہے نہیں پسند ہے، 10 کے اندر آپ ایک سلیکشن کر لیتے ہیں، یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی اس رشتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ آپ کے لیے بہتر ہی سوچ رہے ہوں گے، بہتر ہی سلیکشن کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو پچھلے شاید 1000 سالوں میں نہیں آئی تھی، جو اب پچھلے 20 سے 30 سالوں میں آئی ہے۔
یہاں پر جو سلیکشن کرائٹیریا تھا ماں باپ کا یا بڑوں کے لیے، وہ بڑا ایک موٹا موٹا سا تھا کہ ایک لڑکا ہے جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اور پیسے کما سکتا ہو، لڑکی ہے خوبصورت ہے، جوان ہے اور بچے کر سکتی ہے، ان کا آپس میں تعلق ہوگا، ان کی فیملی بنے گی۔ یہاں پر ایک بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا مذہب ہے، خاندان وغیرہ ہے، لیکن یہ ان 3 کرائٹیریا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر چل سکتا ہے اور چلتا بھی آیا ہے۔ لیکن اب دنیا کے اندر ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جس کے اندر کمپیریزن ہے اور لوگ بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بچے کی ریکوائرمنٹ ماں باپ سے بہت مختلف ہو۔ اس کے لیے آپ ماں باپ کو خالی غلط نہیں کہہ سکتے، آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو صحیح طرح بتایا ہی نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا۔ یعنی آپ یہ تو کرائٹیریا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے یا نہیں چاہیے، یعنی 5-6 چیزیں ہی ہوں گی۔ ایک لڑکے کو اگر کوئی سلیکشن کرنی ہے تو پہلے اس کا مذہب کیا ہوگا، یعنی کون سے مذہب سے ہے، فرقہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بہتر نہ ہو اگر میں نے کوئی غلط سلیکشن کی۔ دوسرے نمبر پر آپ کی سوسائٹی کے نارمز ہوں گے، کلچرز ہوں گے، ٹریڈیشنز ہوں گے، اس کی برادری ہوگی۔ یہ چیزیں تو آپ کے ماں باپ پہلے سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ جس پارٹنر کے ساتھ آ رہے ہیں، لڑکی کی ایجوکیشن اور وہ نوکری کر رہی ہے یا نہیں۔ یعنی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، آپ سے زیادہ پیسے کما رہی ہے، بہت سارے لڑکے انسیکیور محسوس کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں چاہیے جو ڈاکٹر ہو، جو کہیں کمائی کرنے کے لیے کسی نوکری پہ جاتی ہو۔ یعنی یہ اگر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ بتا تو سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، کچھ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن آپ بتا تو سکتے ہیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ پھر اس کی سیلری ہے، یعنی کہ اگر وہ زیادہ پیسے کما رہی ہے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس چیز کو اگر کنوے کر دیں گے اپنے ماں باپ کے لیے تو سلیکشن بہت بہتر ہو سکتی ہے ارینج میرج میں بھی۔ اس کے بعد اس کی عمر ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے اس کی عمر اور خوبصورتی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، لڑکے کے لیے اس کی تنخواہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک لائف کا پرسپیکٹیو ہے کہ میں شادی کے بعد میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، میں دنیا گھومنے کا میرا شوق ہے، میں اپنی فیلڈ ہی تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی گورنمنٹ نوکری کر رہا ہوں لیکن جب مجھے موقع ملے گا میں بزنس کروں گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ بتا بھی سکتے ہیں اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آپ پاکستانی سوسائٹی کے اندر جہاں خالی ایک تصویر دکھائی جاتی ہے اور نہ مل سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے آپ کے سلیکشن کرائٹیریا کو تو میچ کر ہی سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے بعد آپ کے بڑے جو سلیکشن کرتے ہیں وہ عموماً ان بنیادوں پر ہوتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے یا جو معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کبھی کبھی معاشرہ آگے بھی نکل جاتا ہے، جس طرح ایک اچھا دکھنے والا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا رشتہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے صرف پیسے کم ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک اچھی لڑکی جو آپ کے ساتھ اچھی زندگی آپ کے بیٹے کے ساتھ گزار سکتی ہے لیکن صرف اس کا رنگ سانولا ہے، تو آپ کی سلیکشن کرائٹیریا چینج ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ معاشرے میں جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی سلیکشن خود بہت کمزور ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ جو ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم ماں باپ کو الزام لگا سکتے ہیں۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے، جہاں سے بھی پارٹنر آپ کے ساتھ زندگی میں آ گیا ہے وہ ایک سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ کی زندگی کیسے گزرے گی وہ بہت مختلف ہے سلیکشن کرائٹیریا سے۔ ساری زندگی وکٹم بلیمنگ کرنے سے کہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ماں باپ نے غلط پارٹنر سلیکٹ کر لیا، اس سے آج کی زندگی بہتر نہیں ہوتی۔ اس کے چلانے کے لیے بہت ڈفرینٹ سے رولز ہیں اور بہت ڈفرینٹ سی میچورٹی ہے۔ اور آخر میں مجھے ایک ایڈوائس دیجیے گا، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسی کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنائیں جس کے اندر پاکستانی سوسائٹی میں لڑکے اور لڑکیاں کی شادی کے لیے کوئی آپشنز ہو۔ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر ہیں وہ آنٹیاں جو شادیاں کراتی ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹ کے اندر مس یوز بہت ہوتا ہے لڑکیوں کی تصویروں کا اور کمیونیکیشن کا، اور جو آنٹیاں شادی کرا رہی ہیں ان کا صرف پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے، جلد از جلد شادی ہو جائے، اور جو سلیکشن ہے وہ صرف تصویر اور کچھ معلومات کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک آئیڈیا تھا کہ اگر ایسی کوئی ویب سائٹ ہو جس کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ تب تک ہڈن رہے جب تک اس کی پرفیکٹ میچنگ آپ سے یا آپ کے قریب قریب تک نہ ہو۔ جس طرح ایک لڑکا ہے، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، مذہب کی ہے، علاقے کی ہے، کہاں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ میں جو چیزیں میچ ہوتی ہیں اس میں لڑکی کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی، لیکن تب تک ان دونوں کی پروفائل ایک دوسرے کو نہ بتائی جائے، تب تک ان کا کوئی چھوٹا سا انٹرویو نہ ہو۔ یعنی لڑکے سے پوچھ لیں کہ آپ کے زندگی کے اندر مقصد کیا ہے، شادی کیا کرنا چاہتے ہیں، کب کریں گے، اور گولز کیا ہیں، اور لڑکی کا کیا انٹرویو، اس طرح ان کی ویریفائڈ قسم کی پروفائلز ہوں، اور اسی وقت اوپن ہو جب ایک شخص اس انٹرویو والے پروسیس سے گزر جائے۔ اور
سوچ رہا تھا کہ اس طرح کی ویب سائٹ ہونی چاہیے، اپنی ایڈوائس دیجیے گا کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے سسٹم میں نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ارینج میرج والا سسٹم ہے اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پیسے کے لیے، لوگوں کی سوچ کے لحاظ سے، اور بہت سارے لڑکے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک پوری ہسٹری دیکھی ہے اپنے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، جس کے اندر شادیاں اچھی نہیں گئی، ان کو لگتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ اس رشتے میں آئیں گے تو ان کی زندگی بھی ویسی ہی بن جائے گی۔ اپنی اوپینین دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔